ہمارے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا تھا، گورنمنٹ کی ڈائریکشن کے مطابق کانٹیکٹ ہوا تھا. اس کانٹیکٹ کی انہوں نے پاسداری نہیں کی ہے. اس کانٹیکٹ میں یہ طے تھا کہ ہاسپٹل میں داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، ہاسپٹل میں فیس صرف پارکنگ کی ہے، لہٰذا داخلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. داخلے کے بعد پارکنگ کے اوپر ہے، کیونکہ پارکنگ میں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ان کی شکایت طے ہوئی تھی معاہدے کے مطابق وہ انہوں نے پوری نہیں کی ہیں. اس میں انہوں نے جو ہے یہاں پر کیمرے بھی لگانے تھے، اس میں انہوں نے گارڈ وغیرہ پرووائڈ کرنے تھے، اس میں انہوں نے بہت ساری شرائط تھیں جو ایریاز مختص کرنے تھے. تو ہم نے ان کا جو ہے معاہدہ کینسل کر دیا ہوا ہے، یعنی ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے. ہمارے ٹرمینیٹ کرنے کے بعد کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر دیا ہے. اب اس اسٹے آرڈر کے تحت وہ یہاں پر موجود ہیں اور کورٹ نے لکھا ہے کہ ان کے معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیئر نہیں کرنی ہے. اب اس وجہ سے جب تک وہ ہمارے طرف سے کورٹ کا اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے ہم اس میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ابھی ان کی کل بھی ڈیٹ تھی، اس کے مطابق ہماری پروسیڈنگ چل رہی ہے. وہ پہلے اس میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے، جیسے ہوتی ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اسی طرح ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے تحت انہوں نے پہلے جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کیا ہے. ہم جاتے رہے ہیں، ہمارا بندہ وہاں پر ریپرزینٹیو ہوتا رہا ہے اور اس نے سارے ہمارے جو شواہد ہیں ان کو پیش کیے ہیں. اب عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جب عدالت انہیں یہاں سے ہٹا دے گی تو ہم اس میں خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں ایک شہری کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور اسپتال کے اندر ظاہر بات ہے آپ ایک ذمہ دار ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے. پولیس کو انفارم کیا گیا اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ہم نے کورٹ کو بھی یہ لکھا ہے، ہم نے تھانے کو بھی لکھا ہے، تھانہ جو ہمارا مطلب کی چوکی ہے اس کو بھی لکھا ہے، تھانے کو بھی لکھا ہے. ہم نے سب کو انفارم کیا ہے کہ ہمارے ساتھ روز بروز یہی ایشو چل رہے ہوتے ہیں، لوگ روزانہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو لوگ ہیں اصل میں شہری بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تو لڑتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کرتا ہے کہ درخواست دے دے. ان میں سے کسی بندے نے آج بھی بائی آئے ہیں، میں نے کہا درخواست دے دیں، درخواست انہوں نے نہیں دی. تو ناراض اس بات پہ ہو گئے ہیں. اب ایک مجھے پلیز سے بات کر لینے دیجیے، پھر آپ جو بھی کہیں گے میں اس کا جواب دوں. ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ درخواست دے دیں. اور بھی کتنے ہی ہیں، یہاں پر ایک وکیل صاحب آئی تھیں، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ اس طرح جھگڑا ہو، ان کے ساتھ بھی ہوا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ درخواست نہیں دیتا ہے تو میں اپنی ذات کی طرف سے اس کے ساتھ نہیں پروسیڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ان کا ڈائریکٹلی مسئلہ جو اور چل رہا ہے میں نے ان کا ٹرمینیٹ کر دیا لیکن کورٹ نے روکا ہوا ہے. اب جس کو ایشو ہوگا وہ جب مجھے ریٹرن دے گا تو اس کے بعد میں آگے اس کی پروسیڈنگ کر سکتا ہوں نا قانونی طریقے سے. اب ہمارے اسپتال میں چوکی بھی موجود ہے، ہمارے اسپتال میں سیکورٹی بھی موجود ہے. ابھی بھی جو واقعہ جس طرح آپ لوگ آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے جس طرح ہلا بولا ہے، آگ لگائی ہے، سارا کچھ کیا ہے، یہ ساری صورتحال میں بھی ہم نے پولیس کو بھی انوالو کیا ہے. اور یہ بھی غیر قانونی ہے اس طریقے سے آ کے ہلا بولنا، آگ لگانا، یہ سب کچھ توڑ پھوڑ، یہ بھی قانونی طور پہ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایمرجنسی کا راستہ بھی روکا ہوا ہے لیکن اگر اس چیز میں فیسیلیٹیشن ہمیں پولیس نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے ہم تو پھر آگے ڈائریکٹلی خود تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے. اب یہ چیز ہم نے انفارم کر دی ہوئی ہے پولیس کو، ابھی بھی کر دی ہوئی ہے. ابھی تک وہاں سے کوئی بھی ہمیں 15 سے 2 دفعہ کال کرنے کے باوجود ابھی تک پولیس نہیں ہے. یہ کانٹریکٹ 1 سال کے لیے ان کا ہونا تھا جی، لیکن یہ کانٹریکٹ ان کا تقریباً جو ہے 1.5 ماہ کے بعد ہی ٹرمینیٹ ہو چکا تھا. تو یہ ابھی کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہوا ہے ویسے ہی ہماری طرف سے. سر یہ ڈاکٹر سلطان صاحب کے دور میں بھی پہلے یہ لوگ یہ لوگ نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مختلف لوگ آتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ہر بار یہ کانٹریکٹ دیا ہے. مختلف کمپنیز آتی ہیں، مختلف نام سے آتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف ناموں کے ساتھ کمپنی رجسٹر کرائی ہوئی ہیں. وہی گروپ آ جاتے ہیں، نام اور ہوتا ہے. یعنی کہ اب یہ آگے یہ بھی انہوں نے قانون کی شکنی کی ہوئی ہے کہ یہ سبلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے آگے سبلیٹ کیا ہوا ہے. علی نام کا ایک کانٹریکٹر ہے ان کا جسے انہوں نے سبلیٹ کیا ہوا ہے. اس کی ریٹرن اپلیکیشن بھی ہے جس نے لکھا ہے کہ میں کانٹریکٹر ہوں، حالانکہ وہ کانٹریکٹر وہ ہے ہی نہیں ہمارا، شبیر اینڈ کو ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ساری قانون کی خلاف ورزی ہیں، ہم نے سارا آگے فارورڈ کیا ہوا ہے. اب اس کی جب ڈیسیژن آئے گی تو اس کے بعد ہی ہم کر سکتے ہیں. پہلی درخواست کب کی دی ہوئی ہے سر پولیس کو؟ ہماری جو پہلی درخواست ہم نے دی تھی نا، جب انہوں نے راستہ بلاک کیا تھا ایک دفعہ، ساری ٹریفک انہوں نے روڈ کے اوپر لگا کے مین روڈ ایمرجنسی کا بند کر دیا تھا، تو غالباً 27 نومبر کی یا 27 اکتوبر کی غالباً وہ ڈیٹ تھی. پولیس نے کوئی ایکشن نہیں کیا؟ اس میں پولیس انہیں لے کے گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر انہیں ریلیز کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کا پھر اسٹے ہو گیا تھا. اسٹے کے مطابق پھر اس کے بعد انہیں کوئی بھی کچھ. ڈاکٹر صاحب اگر حالات اسی طرح رہتے ہیں اور اگر جس طرح یہ شہری آج مشتعل نظر آ رہے ہیں، اگر اس طرح حالات رہتے ہیں اور اسپتال کا نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار کسی کا بھی ہو سکتا ہے جی. جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ شکایت ہے کہ جب اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں روک لیا جاتا ہے، پہلے پرچی دی جاتی ہے. جب یہ پرچی ہے یہ داخلے کی نہیں، یہ پرچی ہے صرف اور صرف پارکنگ کی، تو پارکنگ ایریا میں ان کا محدود ہونا ضروری ہے. اس پارکنگ ایریا میں وہ لمٹ ہوں، جو گاڑی پارک کرے اسے وہ چارج کریں، جو نہیں پارک کرتا ہے اسے چارج ہی نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک قانون شکنی ہوتی رہے گی تو پھر یہ مسائل تو چلتے رہیں گے، کسی لیول پہ بھی جا سکتے ہیں.
اور ظاہری بات ہے ہم نے آگے انفارم کر دیا سپیریئر اتھارٹیز کو, سب انفارم ہے. اس میں اگر جو نہیں کوئی کرے گا تو ریسپانسبلٹی. اسپتال میں آپ کے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ پارکنگ فیس لکھی گئی ہے. جی جی تو اس حوالے سے کوئی پارکنگ کا ٹھیکہ بھی ہے یہاں پہ؟ جی پارکنگ کا ٹھیکہ ہے. یہ ان کو پارکنگ ہی کا ٹھیکہ دیا گیا تھا. کینٹین کا ٹھیکہ علیحدہ دیا گیا تھا, وہ علیحدہ ہے. کہ پارکنگ کا ٹھیکہ جس طرح گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے پارکنگ کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے, لیکن اس کے مطابق یہ فیس وہ لے ہی نہیں رہے تھے جو طے ہے. یہ اتار دیا تھا انہوں نے پہلے بینر, پھر ہم نے نئے لگائے, ملٹیپل ٹائم یہ ہو چکا ہے. لیکن جب قانون کی کوئی بھی جو ہے وہ اچھا جی ہماری بات سنیں, ہماری بات سنیں. ہمارے ایم ایس صاحب جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بے بسی کے ساتھ یہ ہمارا شہر ہے اور وہ 50 سال زندگی میری اس شہر میں گزر گئی ہے, اور 20 سال سے میں ہم لوگ سیاست کے اندر بلدیہ لیول پہ بھی اپنی کونسلر کی جو نا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں. جس بے بسی اور جس بے کسی کا اظہار ایم ایس صاحب نے کیا مجھے ان حالت دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے. دیکھ کے یہ اس پورے سسٹم کے انچارج ہیں, اس کے پورے انچارج ہیں. یہاں پر لوگ بیمار لوگ, دکھی لوگ, پریشان لوگ اپنی ماں کو لے کر, اپنے باپ کو, بیوی کو لے کر, بچے کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. یہاں انہوں نے غداری شروع کی ہوتی ہے, آگے روک رہے ہوتے ہیں اور نادیہ کہہ رہے جی میں نے رپورٹ کر دی ہے. میں کہتا ہوں یہ اگر ریزائن لکھ کے اپنے عملے کو یہاں کہیں کہ جناب سارا ڈاکٹر عملہ کوئی کام نہیں کرے گا, سوپڑی بند کر دیں گے. دیکھتا ہوں میں جب تک یہ پولیس عدالتیں فیصلہ فارغ نہیں کرتی, دیکھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر یہ سب اٹھا کے اوپر پھیر دیں گے. اٹھا اتنی بڑی اتھارٹی سوری میں بات کروں ٹھیک ہے نا, مہمان ہے ہمارے شہر, یہ میرا شہر ہے ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں پہلے کہا کہ یہ یہاں پر یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے, کوئی یہ سیرگاہ نہیں ہے. لوگ یہاں کو انجوائے کرنے نہیں آئے پارک, چلو جی بچے آئے جی 20 دے دو جی خیر جی پارکنگ کرنے پہ. کیا لوگ دکھی لوگ آتے ہیں, پریشان لوگ آتے ہیں. خود انہوں نے ایڈمٹ کیا سامنے بھی ریکارڈ میں ہے, انہوں نے کہا کہ جی لوگ آتے ہیں, لوگ ان سے شکایت گلے کرتے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں ان کی اتھارٹی میں, جب سے یہ یہاں پر پوائنٹ ہے ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں 2 ماہ ہو گئے. 2 ماہ بھی ٹائم ہوتا ہے, 2 گھنٹے کام بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی. تو کیسے یہ ممکن ہے؟ آج ہم لوگ اس لیے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ایک بات اور میں تشریح کروں گا, ہم لوگوں کو ہمارے ایک شہری نے وقاص شکتا ہے, یہ داستان کا شہری جس نے ہمیں رپورٹ کیا, آپ کا شکایت کی, ہم بڑے اطمینان سے آئے. پہلی بار میں تصدیق کر دوں بات طور پر, ہم نے قسم تعالیٰ کی ذات کہ ہم نے کسی کو نہیں روکا, کہ ہم نے ایمرجنسی بلاک نہیں, انہوں نے کہا بھی ایمرجنسی روکی گئی ہے, کسی کو روکا, کوئی بھی نہیں روکا. حلف لے لیں ہم سے, نہیں بالکل ایسا ہو سکتا ہے. ہم اتنے ایجوکیٹڈ, اتنے ویل مینڈ لوگ اندرونی لوگ ہیں, ہماری تحریک کا یہ تمہیں درس ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک ٹھیک ہے. ہم نے پیشنٹ کو روکا ہے, نہ ہم نے ایمرجنسی کو روکا ہے, کسی کو بھی روکا نہیں. ہم نے اس میں احتجاج کیا, یہ ساتھ تشکیل ہم نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جی میری بات نہیں مانتے جی, وہ جج عدالتوں میں کیس ہے. بھائی جج عدالتوں کا معاملہ آپ کے جی, مجھے مسئلہ ہے کہ یہاں پہ شہری آتے ہیں, دکھی لوگ آتے ہیں, یہ انہیں پریشان کرتے ہیں, 10-20 گھنٹہ کھڑا کرتے ہیں, ان کو لوگ پہنتے ہیں کہ اٹھاؤ بیریئر کو, اب ایمبولینس کو اٹھا کے بیریئر کو باہر پھینک اٹھا کے, جب جو کس جو تک بیریئر آگے لگائے. اور یہ ہم بالکل ہم نے آگے لگائی, یہ کوئی یہ لوگ آگے انہوں نے وہ غصے سے آگے پرچے پھاڑی, یوں کیا وہ کیا. بالکل ہم اس طرح کی سیاست کو, اس طرح کی خدمت کو, اس طرح کے احتجاج کو ہم ناپسند کرتے ہیں, نہ کبھی ہم نے آج تک کیا ہے. آگ لگانا, توڑ پھوڑ کرنا. ایک منٹ چھوٹی سی گزارش, یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے. بھائی نے کہا کہ کسی نے رستہ نہیں روکا, بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے رستہ نہیں روکا, آگ نہیں لگائی. یہ کیمرہ ہے, میں ریورس کر کے سارا دکھا دیتا ہوں, میں وہ آپ کو سب دکھا دیتا ہوں. یہاں آگ کسی لگی. بات یہ ہے غلط بیانی کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں. اللہ کو ہر ایک نے جان دینی ہے, اللہ کو ہر ایک نے جان دینی ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس بندے کے ساتھ, اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا, بدتمیزی کی, پیشنٹ ہوتے یا نہ ہوتے ایک انسان تو ہیں. آپ شکایت دیں, ہم اس کے لکھے کے مطابق آگے پٹ کریں گے. ابھی بھی تو آپ آئے ہیں نا, یہ میڈیا سے ہی جائے گا نا, ریٹرن میں ہی جائے گا نا, یا پھر ویڈیو پہ جائے گا. اگر آپ پہلے ہمیں ریٹرن دے دیتے, ہم اس ریٹرن کو آگے پروسیڈ کر دیتے, کاروائی نہ ہوتی, تب بھی آپ میڈیا لے کے چل سکتے تھے. لیکن اب جو رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے, دیکھیں مریض میرے گھر سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے, جو مریض وہاں سے آ رہے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنائی. کتنے لوگ یہاں سے ریورس ہوئے, آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. میں دکھاتا ہوں, کیمرہ بند کرنے کے